سورہ یوسف تعارف۔ سورہ یوسف مکیہ ہے۔ مکہ شریف کے آخری دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام مبارک مکہ میں آخری دور میں تھا، ہجرت قریب تھی، اس زمانے میں یہ سورت مبارک نازل ہوئی۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب نعوذ باللہ قریش کے لوگ اس بات پر غور کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، استغفر اللہ العظیم، شہید کر دیا جائے۔ تو اس زمانے میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اس صورت سے جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت نازل کر کے بتا دیا کہ محبوب جو سلوک یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس صورت میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے بڑا ظلم کیا، زیادتی کی، اندھے کنویں میں پھینک دیا، اپنی طرف سے مار ڈالا، پھر اس کے بعد ان کے اللہ پاک نے اس کنویں سے ان کو نجات بخشی، مصر پہنچے، مصر میں بادشاہ کے محل میں قیام ہو گیا، پھر اللہ پاک نے کرم فرمایا، وہ بادشاہ نے خود ان کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا، پھر وہ خود ہی بادشاہ بھی بن گئے اور مصر کے اوپر اللہ پاک نے ان کی حکومت بنائی۔ تو اس میں اشارہ یہ ہوا کہ اے محبوب جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے سلوک کیا ہے، اسی طرح آپ کے ساتھ بھی یہ مکے والے ایسا ہی سلوک کریں گے اور آپ بھی یہاں سے چلے جاؤ گے، ہجرت کرو گے۔ پھر اس کے بعد جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا کی، اسی طرح یہ مکہ ہوگا اور اس کے اوپر آپ ہی کی حکومت ہوگی۔ دوسرا شان نزول اس کا جو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ علماء یہود نے، یہودیوں کے علماء نے عرب کے گستاخان رسول کو یہ کہا کہ تمہیں کوئی ایک مشکل بات بتائیں، جو پوچھو اپنے نبی سے، اگر اس کا جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لینا وہ صحیح نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور اس کا جواب نہیں دے سکیں گے اور نہ دے سکے تو سمجھ لینا کہ پھر وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتاؤ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو شام میں رہتی تھی، یہ شام سے مصر میں کیسے پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے یہ سوال آ کر بڑے تمطراق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ پاک نے حضور کو اس کا جواب دینے کے لیے پوری کی پوری یہ سورہ یوسف نازل فرمائی۔ جب حضور نے یہ جوابات دے دیے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ، میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوں، کوئی میرا استاذ نہیں ہے، اس کے باوجود جب میں ایسی کتاب تمہیں سنا رہا ہوں، ایسی صورتیں سنا رہا ہوں، ایسے کلام سنا رہا ہوں، اور ان کو آپ اپنی پچھلی سابقہ کتابوں تورات، زبور، انجیل سے ملا کر دیکھ لو، جو باتیں وہاں ہیں وہ باتیں یہاں ہیں، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، حق سنا رہا ہوں، تو پھر ایمان لے آؤ کہ یہ میرے اپنی طرف سے گھڑا ہوا قرآن نہیں ہے، میں نے اپنے جی سے نہیں بنایا ہے، میں نے خود اس کو نہیں تصنیف کیا ہے، یہ میرے اللہ کا پاک کلام ہے۔ تو جب میں کلام کرتا ہوں، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، تو جان لو جب یہ کلام سچا ہے تو پھر میں اس کا رسول بھی سچا ہوں، پھر جب میں رسول سچا ہوں تو میری نبوت بھی سچی ہے۔ تو ان کے اس جواب میں یہ صورت کریمہ نازل ہوئی۔ اور پھر یہودیوں کے لیے، آج کے یہودیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اور اس وقت کے یہودیوں کے لیے بھی پیغام تھا کہ دیکھو، غور کرو، دراصل جو دین حضرت اسحاق علیہ السلام کا دین تھا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا دین تھا، اسلام بھی اسی دین کی بات کر رہا ہے، اسی مذہب کی بات کر رہا ہے۔ تو اس کی صحیح ترین تصویر اگر دیکھنی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کو نظر آتی، لہذا اس دین کو آپ قبول کرو۔ اس پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کی دشمنی اگر نبی کے خاندان والے بھی کریں
تب بھی نبی کو ناکام نہیں کر سکتے، اللہ کے پیارے کو ناکام نہیں کر سکتے۔ نبی کی فتح ہوتی ہے، اور یاد رکھ لینا کہ جو نبی کے خلاف ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بھی کچھ کریں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن نبی، یہ پوری سورہ یوسف کا آپ کو خلاصہ سنا رہا ہوں، نبی اگر خواب بھی دیکھ لے تو وہ حقیقت ہوتا ہے۔ نبی کے دشمن اگر حقیقت بھی کچھ کریں تو وہ حقیقت نہیں ہوتا، لیکن نبی اگر خواب بھی دیکھ لے تو وہ حقیقت ہوتا ہے۔ نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا تھا، اس خواب کی تعبیر میں یہ سارا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کا سچے دل سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف میں رکوع 12 ہیں، آیات 111 ہیں، کلمات 1600 ہیں، حروف 7166 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 1، تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حليم حكيم۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا، کہا اے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف رکوع نمبر 1، تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، یہ سورہ یوسف ہے اور اس کا آغاز اللہ کریم نے اس قرآن کی عظمت بھی بیان کرتے ہوئے کیا اور اس سورت کی شان بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا تِلْکَ آیات الکتاب المبین، یہ بڑی روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ مکہ کے کافروں، تمہاری اپنی بولی کے اندر ہے یہ قرآن، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا، حالانکہ یہ تو وہ قرآن ہے تو عربی میں۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ افریقہ کا حبشی ہوگا اس قرآن کو پڑھ رہا ہوگا، روم سہیب ہوگا روم کا رومی ہوگا اور وہ قرآن کو پڑھ رہا ہوگا، اس کی عربی سمجھ رہا ہوگا، ایرانی ہوگا، افغانی ہوگا، ترکستانی ہوگا، دنیا کے رشین ہوگا، اور وہ اس قرآن کے سامنے جھک رہا ہوگا، قرآن کو سمجھ رہا ہوگا۔ تم اہل زبان ہو کر، عربی ہو کر قرآن کو نہیں سمجھتے ہو، تمہیں قرآن سمجھنا چاہیے، قرآن پر غور کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا لوگو
یہ قرآن عقل دیتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے. تو گویا لوگوں عقل حاصل کرنی ہے تو یہ مت دیکھو کہ عقل کسی کوٹھی والے سے، کسی کار والے سے، دنیا والے سے. عقل کسی آپ کو مال و دولت والے سے ملے گی. تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت سے عقل ملتی ہے؟ نہیں، قرآن بتا رہا ہے کہ عقل کا خزانہ قرآن مجید ہے. تم نے سمجھ حاصل کرنی ہے تو قرآن پڑھو، قرآن کی بارگاہ میں آؤ. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم اے محبوب آپ کے اوپر ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جو سب سے خوبصورت واقعہ ہے، جو سب سے حسین واقعہ ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اب ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سنا رہے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تمہیں اس کی خبر نہ تھی. یہ بتایا جا رہا، اس سے پہلے تمہیں اس کی خبر نہ تھی کہ کافروں کو یقین ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا، اب بتا رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے قرآن میں یہ واقعہ پہلے بتایا بھی نہیں، اب جو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اور یہ سچے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. واقعہ شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ یاد کرو، یاد کرو. اب آپ غور کریں، کافروں سے بات کی تو کافروں کے حوالے سے بات کی تو کافروں کو سمجھانے کے لیے فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی، تاکہ کافروں کو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی راہب سے، کسی عیسائی پادری سے، کسی یہودی کسی سین سے نہیں پڑھا، حضور کو صرف اللہ کریم نے پڑھایا ہے. یہ اشارہ ہے. لیکن جب بات محبوب سے کرنا شروع کی تو کلمہ وعظ سے شروع کی. فرمایا اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یوں کہا. جب کا جو کلمہ ہے وعظ کا کلمہ جہاں بھی آتا ہے قرآن مجید میں تو مفسرین کرام نے اس کی ایک تفسیر یوں بھی بیان کی ہے کہ یہ اذکر کلمہ جو ہے اس کا محفوظ، اس کا محذوف ہے. تو لہذا اس جو کلمہ اذ ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے نبی یاد کر، اے نبی ذرا غور کر، تجھے بھی یاد آ جائے. اللہ اللہ، یہ ایک عجب ایک نسبت صوفیانہ اور تفسیر صوفیانیہ کی طرف بات جاتی ہے. فرمایا کہ قال یوسف لابیہ، یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال تھی. ان کے والد گرامی کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ عرض کرتے ہیں ابا جان آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے 11 تارے اور سورج اور چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کے لاڈلے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام سب سے سیکنڈ لاسٹ بھائی ہیں ان 11 بھائیوں میں سے. عجب بات یہ تھی کہ سارے بھائی خوبصورت اور سارے بھائی بہت ہی اچھے، سارے بھائی بہت ہی بڑے علماء تھے، سارے بھائی اسباط کہلاتے ہیں، آسمانی کتابوں کے عالم تھے بہت بڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے حافظ تھے، سارے کے سارے بڑے عالم اور محدث تھے. تو وہ سب بیان بھی کرتے تھے اور بڑی ان کے لہجوں میں تاثیر بھی تھی. مگر قدرتی بات یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا حسن سارے بھائیوں سے زیادہ خوبصورت، بلکہ اتنا خوبصورت کہ کائنات نبوت میں اور کائنات انسانیت میں سب سے خوبصورت رسول اگر کوئی پیدا ہوئے ہیں تو سب سے خوبصورت رسول حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو ظاہری طور پر سب سے بہترین اور حسین اور جمیل تھے. اور ان کے امام اور سب سے زیادہ خوبصورت رسول ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی خوبصورت تھے. جب بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام تو آہستہ آہستہ بڑے ہوئے تو ان کے اخلاق بھی بڑے عمدہ تھے. یہ اپنے والد صاحب یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بڑے خدمتگار بھی تھے، بڑے خدمتگار. ان کی مٹھی چاپی کرتے تھے، ان کا پانی سامنے رکھتے تھے، ان کو کھانا پیش کرتے تھے. وہ اگر عبادت کر رہے ہوتے تھے یہ ان کو دباتے تھے، ان کے پاس بیٹھے رہتے تھے کہ ان کو کوئی ضرورت تو نہیں. اب جب بچہ خدمتگار بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، اچھے اخلاق بھی ہوں، تو ماں باپ
کیسے پیار نہ کریں گے؟ تو لیکن جب ہو بھی یوسف جیسا تو پھر تو اور ہی زیادہ پیار والی بات ہوگی. تو اتنی زیادہ حسن سیرت بھی تھا، حسن صورت بھی تھا. اب جب ایسا خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو میرے بچے کو بہت بڑی شان ملنے والی ہے، میرا بچہ تو پیغمبر بننے والا ہے، پیغمبری کا اظہار اس کے ذریعے ہونے والا ہے. تو آپ نے فرمایا قال یا بنیا، میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. بھائی سارے سوتیلے تھے، ماں کی طرف سے سگے دو ہی بھائی تھے، یہ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین. باقی سارے بھائی سوتیلے تھے، ان کا تذکرہ میں آگے کروں گا. لیکن اگر تم نے بتا دیے خواب، اب اگلی بات حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا رہے ہیں فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے. خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، بس اتنا خواب ہے. لیکن اس خواب کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ نبی کی نظر دیکھو، یعقوب علیہ السلام کا علم دیکھو. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے بھائی تیرے ساتھ چال چلیں گے اگر بھائیوں کو یہ خواب پتہ چل گئی. یعقوب علیہ السلام کی نظر دور تک پہنچ گئی. وَكَذَلِكَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، دراصل بات یہ ہے کہ شیطان انسان کا بہت بڑا کھلا دشمن ہے. تیری بھائیوں کے ساتھ جو نفرت پڑ جائے گی، تیری بھائیوں کے ساتھ جو آپس میں نا اتفاقی نا چاقی پڑے گی، اور وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ بھائی نہیں کریں گے، وہ دراصل شیطان کروائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوں پہلے دن سے ہی بتا دیا کہ یہ ساری نفرت اور آپس میں نا اتفاقی اور نا چاقی اور آپس میں پھوٹ ڈالنا اور ایک دوسرے کو، اور یہ جو زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ، یہ بھائیوں کی طرف سے نہیں ہوگی، دراصل شیطان یہ سارے کام بھائیوں سے کروائے گا. تو اصل جو دشمن ہے وہ شیطان ہے. تو اس طرح خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، حقیقت بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ لڑائیاں مسلمانوں کی آپس میں اسلام کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، وہ لڑائیاں شیطان کرواتا ہے اور شیطان مسلمانوں کو آپس میں لڑواتا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، لیکن یہ بھی بتا دوں آپ کو، خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایسا ہو بھی گیا لیکن آپ گھبرانا نہیں ہے میرے پیارا، میرا لخت جگر، میرا یوسف، اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا. اگر بھائی تیرے ساتھ زیادتی کریں گے تو لیکن اللہ تجھے مقام اجتباء عطا کر دے گا، تو چھوٹا ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائیوں میں سب سے منفرد ہو جائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ تجھے احادیث کا، خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اپنی نعمت تیرے اوپر تمام کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھر والوں پر. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح اللہ نے ابراہیم پر، تیرے باپ دادا پر، حضرت اسحاق پر، حضرت ابراہیم پر، دادا اسحاق ہیں اور پردادا حضرت ابراہیم ہیں، ان سب پر جس طریقے سے نعمتیں اللہ نے تمام کی ہیں، ایسے آپ کے اوپر بھی بڑے کرم ہونے والے ہیں. ان ربک علیم حکیم، تیرا رب بڑے علم و حکمت والا ہے. جب یہ نصیحتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو کر دیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے سنی، خاموش رہے. اور جب آپ اٹھ کر اپنے کمرہ خاص کی طرف گئے تو چھوٹے بھائی بنیامین نے پوچھا کہ بھائی جان، ابا جی آپ کو کیا نصیحتیں لگا رہے تھے؟ آج تو کافی دیر تک آپ ابا جان کے پاس رہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم تو میرے سکے بھائی ہو، انہوں نے تو جو مجھے روکا ہے، ستیلے بھائیوں سے روکا ہے، اچھا چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پر آپ کسی اور کو نہ بتاؤ گے. حضرت بنیامین نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے حضور، میں نہیں بتاتا، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا. لیکن جب یہ دونوں بھائی آپس میں بات کر رہے تھے، دروازے کے ساتھ کان لگائے ہوئے، بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی یہودا، وہ کان لگا کر سن رہا تھا کہ یہ دونوں بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں. بس یہ باتیں جتنی بھی ہوئیں اس نے سن لی اور وہ جل بن گیا. اچھا
یوسف کو نبوت ملے گی، یوسف جو ہے اتنے زیادہ میرے ابا جی کو پیارے لگنے لگ گئے، کمائیں ہم، فصل کاٹیں ہم، جنگل میں جائیں ہم، بکریاں چرائیں ہم، محنت کریں ہم، لیکن پیار ملے یوسف کو، بس یہ حسد پیدا ہو گیا۔ یہاں سے دوسرے رکوع کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے۔